یہ کہانی ہے انسانوں کی دنیا میں چھپی دو ویمپائرز کی۔ جی ہاں، یہ دو ویمپائرز کون ہیں؟ یہ ویمپائرز انسانوں کی دنیا میں کیا کر رہی ہیں اور کیوں اپنا آپ چھپا کر انسانوں کی دنیا میں رہ رہی ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ویمپائر انسانوں کی دنیا میں رہیں؟ تو آئیے یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے ہیں آج کی یہ مووی۔ میکا یہاں ایک ویمپائر ہے جسے خون کی طلب ہونے پر وہ اپنی خون کی طلب پوری کرنے کے لیے باہر جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے تو اسے ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام البیرا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس پہ اٹیک کرنے لگتا ہے تو اس کی گردن پر نیک ہونے کی وجہ سے وہ اس پہ اٹیک نہیں کر پاتا۔ دونوں کی نظریں ملتی ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے۔ البیرا میکا سے بے حد محبت کرنے لگتی ہے اور میکا بھی البیرا سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے دونوں شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کرنے کے بعد ان دونوں کی اولاد ہوتی ہے۔ اس کی ماں البیرا چاہتی ہے کہ وہ بالکل ویمپائر نہ ہو اور ویمپائر باپ کیونکہ ماں سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ جیسی البیرا چاہتی ہے وہ بالکل ویسا ہی چاہتا ہے۔ پھر ان کے گھر دو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں جو کہ بالکل البیرا کی خواہش کے برعکس ہوتی ہیں۔ جیسا کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ انسان ہوں لیکن وہ انسان نہیں ہوتی، وہ دونوں آدھی ویمپائر اور آدھی انسان ہوتی ہیں۔ باپ میکا تو یہ دنیا چھوڑ چکا ہوتا ہے ویمپائرز کی، لیکن اپنی بیٹیوں کی وجہ سے آدھی انسان اور آدھی ویمپائر ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ ہوٹل المینیا میں ہی رہتا ہے۔ یہاں اس کے بچے اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی ماں جرمنی کو بہت یاد کرتی ہے، وہ وہاں جانا چاہتی ہے۔ میکا اپنی بیوی کو بالکل بھی ناخوش نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کے ماں باپ جرمنی میں ہیں، تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو جرمنی شفٹ کریں گے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر جرمنی میں آتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹیاں انسانوں کے بیچ رہیں تاکہ ان میں انسانی عادات زیادہ ڈیولپ ہوں۔ وہ یہاں اپنے ماں باپ سے میکا اور اپنی بیٹیوں کو ملاتی ہے اور ان کو ہرگز نہیں بتاتی کہ میکا اور اس کی بیٹیاں ویمپائر ہیں، کیونکہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا اور وہ تو چاہتی ہی نہیں کہ ان کی ویمپائر والی شناخت ہو، وہ تو چاہتی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح ہی یہاں رہیں۔ لیکن یہاں آنے کے باوجود بھی وہ اپنی بیٹیوں کو انسانوں کے بیچ رہنے کے تمام طریقے سکھانے کے باوجود انسان تو نہیں بنا سکتی تھی نا، کیونکہ وہ ایک پیدائشی ویمپائر اور انسان ہے۔ سلا اور کائرا انسانی دنیا میں آ کر خوش ہے، لیکن سلا تو خوش ہے لیکن کائرا ویمپائر بننا چاہتی ہے۔ وہ بالکل اپنے باپ کی طرح ویمپائر والی زندگی جینا چاہتی ہے، لیکن اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ ویمپائرز کی انسانی دنیا میں کوئی بھی قدر نہیں اور ویمپائر بن کر وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ بس پھر اپنی ماں کی خواہش کے مطابق اور اپنی بہن سلا کے ساتھ وہاں کے ایک اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اسکول میں ایڈمیشن کروانے سے پہلے اس کی ماں ان کے ویمپائرز دانت کو تھوڑا ٹرم کرنے کے لیے کہتی ہے۔ سلا اپنی ماں کی بات مان جاتی ہے جبکہ کائرا نہیں مانتی۔ اسکول میں جب جاتے پر ایک لڑکا اسے ہوٹ کرتا ہے اور بہت مذاق اڑاتا ہے سلا کا، تو وہ اپنی ویمپائر والی شکتی سے کائرا اسے غصے سے چپ کروا دیتی ہے، حالانکہ ماں نے سختی سے کسی کو بھی ان کا راز بتانے سے منع کیا تھا۔ سلا کی ملاقات یہاں ایک لڑکے سے ہوتی ہے۔ اس لڑکے کو سلا پسند کرنے لگتی ہے اور وہ لڑکا جیکب اس کو پسند کرنے لگتا ہے، لیکن سلا اسے ہرگز نہیں بتاتی کہ وہ ایک ویمپائر ہے۔ جیکب اس کو اپنے ساتھ پول میں اور سی ویو میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ سلا ایک ویمپائر ہونے کے ساتھ ساتھ دھوپ میں ہرگز نہیں جا سکتی تھی، دھوپ میں جانے سے اس کا شریر جلنے لگتا ہے، لیکن وہ جیکب کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ جیکب کی بات مان لیتی ہے اور پول میں اس کے ساتھ سوئمنگ کے لیے چلی جاتی ہے۔ اب جب وہ جیکب کے ساتھ سوئمنگ پول میں جاتی ہے تو اس کا سارا شریر جل جاتا ہے۔ وہ چھپ کر وہاں سے آت ہو جاتی ہے، اس کی بہن اسے دوائی لگاتی ہے۔ اس کا باپ رات میں اپنی ویمپائر شکتی کی وجہ سے اڑنے لگتا ہے۔ میکا رات کو ابھی بھی ویمپائر بنتا ہے۔ یہ سب منظر ان کا ہمسایہ ڈیر دیکھ لیتا ہے۔ ڈیر تو پہلے ہی مانتا ہے کہ دنیا میں ویمپائر ہیں، اس کی ماں نے ویمپائر دیکھا تھا اور یقین کرتی تھی کہ ویمپائر ہے تو اسے لوگوں نے پاگل خانے میں جمع کروا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی ماں مینٹل ہاسپٹل میں رہے، وہ دنیا کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ویمپائرز دنیا میں ہوتے ہیں۔
اسی لیے جیسے ہی وہ اپنے نیبر کو دیکھتا ہے کہ یہ ویمپائر کی طرح رات کو اڑ رہا ہے تو وہ میکا کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب اس کو دن رات ان کی فیملی کی پوری طرح نگرانی کرنی تھی تاکہ پتہ لگائے اور ان کا راز ساری دنیا کے سامنے لے کر آئے۔ ادھر سلا اور اس کی بہن کائرہ دونوں اسکول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے کافی محنت کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک دن اسکول میں وہ ایک لڑکی کو لڑکوں سے بچاتی ہیں۔ ہلینا کیونکہ سننے کی پاور نہیں رکھتی تھی، سننے کی شکتی سے کمزور تھی اس کی، اس وجہ سے لڑکے اس کے اوپر واٹر میلن پھینکتے ہیں، اسے چھیڑتے ہیں، سننے نہ وجہ سے وہ محسوس نہیں کر پاتی، لیکن سلا اور کائرہ اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ دونوں اچھی فرینڈز بن جاتی ہیں۔ ہلینا کسی کو نہیں بتاتی کہ وہ سن نہیں سکتی، لیکن اپنی ان فرینڈز سے وہ بتا دیتی ہے کہ وہ سن نہیں سکتی، اس لیے اسے پتہ نہیں چلا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس کی بہن کائرہ بھی بتانے لگتی ہے کہ ہم ویمپائر ہیں، لیکن اس کی بہن سلا اسے منع کرتی ہے کہ ماں نے بتایا ہے کہ کسی بھی طرح اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا، ویمپائرز دن میں نہیں جاگ سکتے۔ یہی بات کائرہ کے اوپر بہت ہیوی ہوتی ہے، وہ نیند میں چلنے لگتی ہے اور سونے لگتی ہے صبح اسکول میں، جس کی وجہ سے کلاس میں وہی لڑکے ان کا بے حد مذاق بناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ کیسی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہے۔ سلا اور کائرہ بے حد پریشان ہو جاتی ہیں۔ سلا اپنی بہن کو ڈیفینس کرتی ہے، وہیں جیکب پھر سے سلا کو اپنے ساتھ پول میں آنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس بار سلا انکار کر دیتی ہے کیونکہ جلنے سے اس کا شریر بے حد تکلیف ہوتی ہے، دھوپ میں وہ نہیں جا سکتی۔ میکا کائرہ دونوں مل کر بات کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کائرہ کو ایک لیٹر ملتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ تمام ویمپائرز ایک مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ میکا تو ویمپائرز کو بے حد پسند کرتا تھا، اسی طرح کائرہ بھی ویمپائرز کو پسند کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی اس مقابلے میں حصہ لے۔ وہ اونچی اونچی خوشی سے چلانے لگتی ہے جس کی وجہ سے ان کا نیبر ساری بات سن لیتا ہے۔ وہ نیٹ پر اس مقابلے کے بارے میں سرچ کرتا ہے۔ سلا اپنی ویمپائر والی پاور سے اور جیکب کو ناراض کرنے کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ اسی طرح کائرہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ تھوڑی بہت انسانی حرکتیں جو اس میں ہیں وہ بھی نہ ہوں۔ دونوں کو ایک میجیشن کی دکان ملتی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ خود پر میجک کروا کر ہم اپنی اپنی وش پوری کروائیں، کیونکہ وہاں صرف وہ وشز پوری کرتا ہے وہ جادوگر۔ بس پھر کیا تھا، وہ چاہتی ہیں دونوں جائیں اور جا کر اپنی اپنی وشز پوری کروائیں۔ وہاں بیٹھا ایک لڑکا لوڈو ان کو منع کرتا ہے، لیکن وہ نہیں سنتی اور دکان کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اندر جا کر جادوگر سے بتاتی ہیں کہ ہم پوری طرح انسان یا پوری طرح ویمپائر نہیں ہیں، اسی لیے کائرہ کہتی ہے کہ وہ وش کرے گی کہ وہ پوری طرح ویمپائر بن جائے، جبکہ سلا چاہتی ہے کہ وہ وش کرے کہ وہ پوری طرح انسان بن جائے۔ میجیشن دونوں کو منع کرتا ہے اور سمجھاتا ہے، لیکن وہ دونوں نہیں مانتی اور چاہتی ہیں کہ ان کی وش پوری ہو۔ سلا چاہتی ہے کہ وہ انسان بنے، لیکن اس کے برعکس وہ ویمپائر بن جاتی ہے۔ کائرہ چاہتی ہے کہ وہ ویمپائر بنے پوری طرح، لیکن وہ اس کے برعکس بالکل انسان بن جاتی ہے۔ دونوں کی خواہشات الٹ ہونے کی وجہ سے سلا میں پوری ویمپائرز کی خصوصیات آ جاتی ہیں۔ اب وہ بلڈ کھانا چاہتی ہے، اسے خون کی طلب ہوتی ہے، ریڈ میٹ کی طلب ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف کائرہ بالکل انسان بن چکی تھی۔ اب وہ نہ اڑ سکتی ہے، نہ کوئی ویمپائر والی حرکت کر سکتی ہے۔ وہ بے حد اداس ہو جاتی ہے، اس کا باپ اسے سمجھاتا ہے لیکن وہ رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف سلا بھی اپنی اس عادت کی وجہ سے بے حد پریشان ہوتی ہے، کبھی کچا گوشت کبھی خون، اس طرح کی طلب اس کے اندر بڑھنے کی وجہ سے وہ بے حد پریشان ہونے لگتی ہے۔ ان کا ہمسایہ جو ہر وقت ان کی باتیں سننے کے لیے رہتا تھا، ایک دن ان کے گھر آخر آ جاتا ہے بنا اجازت کے اور بتاتا ہے کہ یہ چوہا تمہارے باپ نے کھا کر آدھا چھوڑا ہے، باقی تم کھا لو۔ لیکن فوراً البیرا آ جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ یہ تو ہمارا پیٹ تھا، تم نہیں کھایا ہوگا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ان کے اوپر ان کو ویمپائر ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مجھے اور محنت کرنی ہوگی۔ ادھر سلا اپنے بوائے فرینڈ پر اٹیک کر دیتی ہے کیونکہ وہ اس کے اندر ویمپائر کی شکتی بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتی اور اس کے پیچھے باہر بھاگتی ہے۔ میکا بہت کوشش کرتا ہے، جبکہ کائرہ اس کے پیچھے بھاگ کے اس کو روکتی ہے اور بری طرح اس کے اوپر اٹیک کرنا چاہتی تھی، وہ باز نہیں آتی، لیکن
کائرہ اس کے منہ میں ایک کاکروچ ڈال دیتی ہے تاکہ اس کے خون کی طلب کچھ کم ہو۔ وہ دونوں فیصلہ کرتی ہیں اس طرح زندگی نہیں گزاری جا سکتی، ہم دوبارہ سے میجیشن کے پاس جائیں گے اور اس سے اپنی خواہش کا اظہار کریں گے کہ ہم جیسے تھے ہمیں ویسے ہی بنا دیا جائے۔ لیکن میجیشن اس سب سے انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہاں اس کا بھانجا لوڈو آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ ایک جادوئی کتاب ہے، اس میں وش کے بارے میں، اسے ختم کرنے کے بارے میں لکھا ہے کہ کیسے انسان واپس اپنی وش سے آزاد ہو سکتا ہے، میجک سے۔ وہ بتاتا ہے کہ قبرستان میں ایسا ایک پھول جو چاندنی رات میں اگے گا، اگر وہ تم دونوں لے آؤ تو میں تم دونوں کو واپس ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اب وہ دونوں خوش ہو جاتی ہیں کہ شکر ہے کوئی ایک راستہ تو ہے، لیکن وہ دونوں کی سونگنے کی شکتی اتنی نہیں ہے۔ ان کی فرینڈ ہیلینا اس بارے میں بہت اچھی ہے، کیوں نہ ہم ہیلینا کی مدد لیں۔ وہ ہیلینا سے قبرستان میں ان کے لیے پھول تلاش کرنے کے لیے کہتی ہیں اور وہ مان جاتی ہے، لیکن یہ سب بات وہاں کھڑے لڑکے سن لیتے ہیں۔ وہ ہیلینا کو تنگ کرنے وہاں قبرستان آ جاتے ہیں۔ اب ہیلینا سوچتی ہے کہ یہ لڑکوں کے ساتھ مل کر سلا اور کائرہ نے اسے پاگل بنایا۔ وہ غصے میں روتی ہوئی وہاں سے بھاگتی ہے، جبکہ سلا اور کائرہ وہاں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ لڑکے وہاں آ جاتے ہیں، وہ ان کو بری طرح پنش کرتی ہے اور ان کو سلا درخت پر ٹانگ دیتی ہے۔ کائرہ کے پاس تو ویمپائر شکتی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ اسے بتاتی ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ ہیلینا فوراً ان سے واپس دوستی کر لیتی ہے اور اپنے ایٹیٹیوڈ کے لیے معافی مانگتی ہے۔ آج وہ ہیلینا کو سب بتا دیتی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم تمہیں نہیں بتاتی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہم ویمپائر ہیں۔ ہیلینا کسی طرح یقین نہیں کرتی، لیکن سلا اسے ویمپائرز کی طرح اڑ کر الٹا لٹک کر دکھاتی ہے، جس پر ہیلینا فوراً مان جاتی ہے، حیران اور پریشان بھی ہوتی ہے۔ لیکن ان کا ہمسایہ ان کا سارا پلان سن لیتا ہے کہ کس طرح وہ قبرستان جائیں گی تینوں مل کر اور پھول تلاش کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس طرح کبھی نہیں ہونا دے گا۔ رات میں جب ہیلینا، سلا اور کائرہ قبرستان میں پھول تلاش کرنے جاتے ہیں تو ان کا نیبر ڈیر ہیلینا پر حملہ کر کر اس کو بے ہوش کر دیتا ہے، اور وہ دونوں جب دیکھتی ہیں اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو وہ ان کے اوپر ہولی وائٹر سے اٹیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے سلا وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے، درد کو برداشت نہیں کر پاتی، جبکہ کائرہ بھی وہاں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تو بالکل اب ایک نارمل انسان ہے۔ اسی وقت وہاں لوڈو آ جاتا ہے اور ان دونوں کو بچا لیتا ہے، اس کا ہولی واٹر نیچے گرا دیتا ہے ان کے اٹیک سے، اور اس کے بعد سلا کو ہوش آنے سے اور سلا کے اس کے اوپر اٹیک سے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ فلاور ان کو ہیلینا کی مدد سے وہاں سے مل جاتا ہے۔ اب اس فلاور کی مدد سے وہ دونوں ہی دوبارہ وش کرنے لگتی ہیں کہ ہم پوری انسان یا پوری ویمپائر بن جائیں۔ تب لوڈو ان کو یاد دلاتا ہے کہ جیسا ہمیں بنایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو بہتر ہے وہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرتا ہے، ہم خود سے اپنے لیے بہتر یا غلط یا صحیح نہیں کر سکتے۔ تو دونوں مسکراتی ہیں اور مانتی ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے، ہم نے قدرت کے قانون کے خلاف کیا، اسی لیے ہمارے ساتھ برا ہوا۔ وہ لوڈو کی بات مانتے ہوئے واپس آدھی انسان آدھی ویمپائر بن جاتی ہیں، جبکہ ڈیئر ان کا نیبر بالکل پاگل ہو جاتا ہے، اور جیکب اس کا بوائے فرینڈ سلا کا واپس اس کے ساتھ فرینڈشپ کر لیتا ہے۔ اب ان کا خاندان جرمنی میں خوشی خوشی رہتا ہے۔ پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر۔